الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کی اس تقریب کے چیف گیسٹ عزت مآب جناب سید آصف حسن جمیل صاحب، سوسائٹی کے سرپرست جناب مشتاق احمد عادل صاحب، عبدالغفور انصاری صاحب، مسرور حسن غوری صاحب، اس کے علاوہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے امیر جماعت اسلامی ٹنڈو آدم حاجی نور حسن صاحب، صدر الخدمت سید توحید احمد شاہ صاحب، صدر تنظیم اساتذہ سید عریف اللہ صاحب، بحریہ فاؤنڈیشن اسکول کے ایڈمنسٹریٹر داؤد گل صاحب، ڈاکٹر عبدالحمید غوری صاحب، ڈاکٹر محبوب چاند صاحب، اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے معزز تسنیم عالم غوری صاحب، سر ادیب عالم صاحب، مایہ ناز مصنف ادیب پروفیسر غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، مشرف کریم صاحب، مظفر علی بیلم صاحب، فیصل غفور صاحب، عبدالشکور طور صاحب کے فرزند میرے استاد مدثر طور صاحب، میرے دوست اور ڈائریکٹر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن فیصل رضوان صاحب، میرے بہت ہی محترم ملک ارشاد صاحب، ان کے ساتھ موجود جاوید بھائی اور دیگر میڈیا سے آئے ہوئے میرے دوست پریس کلب کے نمائندے، میڈیا کلب کے نمائندے، عوامی پریس کلب کے نمائندے، محترم عبدالرزاق ایڈوکیٹ صاحب، آصف شیخ صاحب، فرحان شیخ صاحب اور کتنے نام میں لوگ یہاں جتنے بھی چہرے یہاں موجود ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس مختصر نوٹس کے اوپر ایک واٹس ایپ کی ایک دعوت کے اوپر یہاں پر موجود ہے۔ عبدالغفور انصاری صاحب نے بڑے جذباتی انداز میں اس سوسائٹی اور اسکول کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے۔ میں ناچیز بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک تعارف کہ ٹنڈو آدم ایجوکیشنل سوسائٹی جو کہ اپنے قیام سے ٹنڈو آدم کے لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ ہیرا پروجیکٹ جس کے 4 منصوبے ہیرا پبلک اسکول، مدرسہ تفہیم القرآن، ہیرا میڈیکل سینٹر اور ہیرا مسجد، اس میں سے 2 منصوبے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور 2 منصوبوں کے لیے ہمارے پاس پلاٹ موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ جیسے مخیر حضرات کے تعاون سے ان اداروں کو بھی ہم جلد شروع کریں گے۔ ٹنڈو آدم ایجوکیشنل سوسائٹی اور ہیرا پبلک اسکول کوئی عام ادارے نہیں، بلکہ ان کے کچھ مقاصد ہیں۔ جب اس ادارے کا نام رکھا گیا تو غار ہیرا کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا، جو اسلام کی اولین درسگاہ ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ بہت دیر سے بھوکے پیاسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور یقیناً ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم آپ سب لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت بھی لائے کہ آپ کو ہم یہاں کھانا بھی کھلائیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوں۔ ابھی تو ہم نے صرف آپ کو اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اپنے ٹیچرز کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے فیڈ بیک کے لیے، آپ کے کمنٹس اور آپ کی شکایتوں اور آپ کے کمپلین کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ مجھ سے پہلے آنے والے لوگوں نے تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں۔ میرے لیے بڑا مشکل ہے آج یہاں پر گفتگو کرنا، کیونکہ یہاں پر اس وقت ہمارے سابق صدر مرحوم مغفور عبدالعزیز غوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کرتے تھے گفتگو، وہ آپ کو بتاتے تھے، وہ آپ کو وہاں لے جاتے تھے جہاں وہ لے جانا چاہتے تھے۔ جس سوچ کے ساتھ انہوں نے یہ ادارہ بنایا، ہم یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بچوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم نہیں دے رہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری لیبارٹریاں اتنی ویل ایکوپڈ نہ ہو سکتا ہے ہماری کمپیوٹر لیب اتنی گلوریفائڈ نہ ہو سکتا ہے ہماری سائنس کی تعلیم میں تھوڑی سی کمی ہو، لیکن ہماری تعلیم کا جو محور ہے، جو بنیاد ہے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والا بچہ ایک اچھا مسلمان، ایک سچا پاکستانی اور ایک ختم نبوت کا سپاہی ہو، نظریہ پاکستان کا محافظ ہو، وہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا جانتا ہو، وہ اپنے پیرنٹس کی عزت کرنا جانتا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں آنے والے طالب علم اور طلبہ و طالبات وہ مینرز، وہ ڈسپلن
وہ چیزیں سیکھیں جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ ہم معاشرے کی طور پر تباہ ہوتے جا رہے ہیں، ہم بہرہ روی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے جو اپنے بچوں کو دے سکیں۔ میں خود ایک استاد ہوں، میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم دے سکوں، اور اس بات پہ اکثر گھر میں شکایت چلتی رہتی ہے۔ لیکن یقین جانیں کہ والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو باپ کی دوستی اس کے بیٹے کے ساتھ کرا دو، اور بیٹی کی دوستی اس کی ماں کے ساتھ کرا دو۔ اگر آپ کو معاشرے کو بچانا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو معاشرے کو صحیح سمت کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک فارمولہ بچے کو بتا دیں کہ با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریز ہے، اعلیٰ تعلیم ہے، لیکن ادب سے خالی ہے، محبت سے خالی ہے۔ معاشرے کے اندر ان کی نگیٹیوٹی زیادہ ہے، پازیٹیوٹی کم ہے۔ آج کی اس خوبصورت تقریب میں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اس قابل تو نہیں کہ آپ سے بات کر سکوں، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس ادارے کی مقصدیت کو بتاتے ہوئے، آپ اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں۔ آپ کو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سائنس کے ساتھ ساتھ مذہب بھی سیکھے گا۔ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ ڈیز بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، روزانہ اسکول میں پروگرام ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم کون سا دن کو مس کریں؟ ہم 14 اگست کو بھول جائیں، یا 6 ستمبر کو بھول جائیں، یا 23 مارچ کو بھول جائیں، یا ہم سیرت النبی کے پروگرام کو بھول جائیں، یا ہم محرم الحرام میں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بھول جائیں، ہم فتح مکہ کو بھول جائیں، یا غزوہ بدر کو بھول جائیں، ہم 10 رمضان المبارک کو یوم باب الاسلام کو بھول جائیں، ہم 8 فروری کو کشمیر ڈے کو بھول جائیں، ہم 1 مئی کو لیبر ڈے کو بھول جائیں، ہم کس دن کو بھول جائیں؟ کون ان ذہنوں کو بتائے گا، کون ان بچوں کو بتائے گا کہ ہمارے اسلاف کون تھے؟ کون قائد اعظم، کون محمد علی جناح، کون ٹیپو سلطان، کون صلاح الدین ایوبی، کون محمود غزنوی، کون مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، میں کس کس کے نام لوں؟ یہ باتیں آج ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں میرے پاس فرسٹ ایئر کا طالب علم آتا ہے، آپ یقین جانیں کہ اس بچے سے جب میں کلمہ طیبہ کا ترجمہ پوچھتا ہوں تو اس کو ترجمہ نہیں آتا۔ اس قسم کی جنریشن ہماری تیار ہو رہی ہے جس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ وہ افواج پاکستان جو نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر لگا کر اپنے محاذ پر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم دشمن کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ انڈیا کہہ رہا ہے کہ آج ہم 75 سال میں جو کام نہیں کر سکے وہ پاکستان کی عوام نے خود کر دیا۔ خدارا آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں، آپ ان کے اوپر نظر رکھیں۔ موبائل ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال جائز ہے، لیکن اس کا بیجا استعمال، اس کے اوپر نظر رکھیں۔ آپ فیملی لنک کے ذریعے موبائلوں کو جوڑیں، آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ کی بچے کی پاکٹ منی 1000 روپے مہینہ ہے تو اس کے پاس 20,000 کا موبائل کیسے موجود ہے؟ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی بچے بچیاں دوستوں کے ساتھ کہاں جاتے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ میں میٹرک کلاس میں تھا، تو میں جب گھر پہنچا تو ابا نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے، تو میں نے کہا کہ میں دوستوں کے ساتھ تھا۔ تو وہ اتنا سخت ناراض ہوئے کہ یہ تمہاری عمر ہے دوستوں کی۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا پرائمری کا بچہ کہتا ہے میں دوستوں کے پاس آؤٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، اور ہم اس کو بھیجتے ہیں۔ اور دور یہ آ گیا، جب ہمارا دور تھا تو کہتے تھے کہ بڑوں کی سنو، اب یہ دور آ گیا کہ بچوں کی سنو۔ بڑی عجیب غمناک صورتحال ہے، معاشرہ بڑی تیزی سے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ میں پھر شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا، اس سوسائٹی کے ممبران کا، ہمارے آج اس موقع پہ جو سوسائٹی کے مرحومین ہیں، اس سوسائٹی کے پہلے صدر مرحوم عبدالستار غوری، دوسرے صدر مرحوم عبدالعزیز غوری، عبدالحمید شیخ صاحب، رانا محمد یاسین صاحب، خلیل احمد شیخ صاحب، حال ہی میں ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ تھے سرفراز احمد خان صاحب، یہ سب لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس عظیم مقصد کو لے کے چلنے والے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور استقامت دے، ان کو ہمت دے۔ یقین کریں
کہ میں جب مجھے موقع ملتا ہے میں اسکول میں آتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ آتا ہوں جس طرح بچوں نے بتایا، اور میں اس میں آر محسوس نہیں کرتا کہ جھاڑو دینی ہے یا پوچھا لگانا ہے یا بچوں کی تیاری کرنی ہے۔ اس ادارے کو ہمارے بڑوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، سن 2000 میں بارشیں ہوئی، اس تیسری منزل کی چھت اس کا پلستر نہیں ہوا تھا، اس کا پلستر نہیں ہوا تھا، پانی بیچ میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ والد محترم ڈیلی صبح یہاں پر آتے تھے اور 3 گھنٹے وہ یہاں پہ وائپر کرتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ ان بارشوں کے بعد ان کے گھٹنے سوج گئے اور 10 سال تک وہ ان کو گھٹنوں کا عارضہ رہا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ یقین کریں کہ وہ اس عارضے میں مبتلا تھے۔ لیکن جو آخری مہینہ انہوں نے گزارا اپنی زندگی کا، اس زندگی کے آخری مہینے میں 2 پروگرام انہوں نے اسکول میں اٹینڈ کیے، 3 خطبے انہوں نے ہرا مسجد کے اندر دیے، 10 سال تک وہ جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے آتے رہے۔ اب ان کو روکتے تھے کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بی پی ڈاؤن ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی دن اس رستے کے اندر ہی اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ تو یہ بزرگوں کی قربانیاں ہیں، یہ گلشن ایسے ہی نہیں سجا، اس میں لوگوں کا خون اور پسینہ شامل ہے۔ یہاں سوسائٹی کے ممبران موجود ہیں، میرے بزرگ موجود ہیں جو اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں، جن کی سرپرستی میں اور سر حنیف اس ادارے کو سنبھال رہے ہیں۔ جب تک ان کا حکم ہوگا ہم خدمت کرتے رہیں گے۔ ہم دیہڑی کے مزدور ہیں، ہم مالک نہیں ہیں یہاں پر۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ دکھائیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کے لیے، دوسروں کے بچوں کے لیے وہ پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے برداشت کیا۔ پروگرام ابھی تھوڑا سا باقی ہے، اور اگر اس کے درمیان کوئی مس مینجمنٹ ہوئی ہے میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، اور اپنے معزز مہمان خصوصاً سید آصف حسن جمیل صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو اسپیشلی کراچی سے صرف